السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ پیارے بھائیوں، ہمیں ایک اور جمعہ کا موقع ملا ہے سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو، اپنی سمجھ کو درست اور بہتر کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے ایک آیت میں یہ کہتا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، کہ میں نے آدم کی اولاد کو بڑا باعزت بنایا ہے، بڑا عزت دار اور وقار والا بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ دین ہم نے آپ کے لیے پسند کیا ہے اسلام، اور اللہ کے پاس صرف اور صرف اسلام ہی مقبول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور شرائط، کوئی اور عمل کرنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ہم لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو چن کر بنایا ہے، ہم کو چن کر ہمیں وہ بنایا ہے جو ہم آج ہیں۔ هو سماکم المسلمین، وہ آپ کو نام رکھا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ هو اجتباکم، کہ آپ کو اس نے چن کر بنایا ہے۔ یو آر سلیکٹڈ۔ ایسا کر کر بنانے سے، ایسی عزت اور باوقار ایک مخلوق بنانے سے ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ضرور کوئی نہ کوئی ایک ذمہ داری، ایک بہت بڑا اس کا مقصد بھی رکھا ہوگا۔ آج اپنے مین موضوع پر آتے ہوئے، کنتم خیر امت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ خیر امت ہو۔ اخرجت للناس، آپ کو نکالا گیا ہے، آپ کو اٹھایا گیا ہے، آپ کو کھڑا کیا گیا ہے للناس کے لیے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر صرف ایک ٹیگ دے کر، ایک نام لگا کر، ایک لیبل لگا کر کہ آپ خیر امت ہیں، اللہ تعالیٰ رکا نہیں ہے۔ یہ بھی کہا ہے آپ کو کرنا کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ اچھے کاموں کا امر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، کرتے بھی ہیں، کراتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ برائیوں سے رکتے بھی ہیں اور دوسروں کو رکتے بھی ہیں۔ وتؤمنون باللہ، اس کے ساتھ ساتھ بنیادی بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایک تو اچھے کام کرنا ہے، برائی سے رکنا بھی ہے، روکنا بھی ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کا ساتھ بھی دینا ہے، اچھائیوں کو بڑھاوا کر دینا ہے۔ یہ سب باتوں کے ساتھ میں اگر تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان نہ ہو، آپ اپنے دل کی خواہش کے لیے، اپنے سیٹسفیکشن کے لیے آپ یہ سب کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے پاس مقبول نہیں ہے۔ اس میں قرآن کی ایک بہت بڑا ایک طریقہ، بہت بڑا ایک کوالٹی ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس میں قرآن میں جس طریقے سے قرآن وہ زمانے سے لے کر آخری زمانے تک کے لیے ہے، تو اس میں اچھے کاموں کو گنایا نہیں گیا ہے، کوئی اور جگہ میں گنایا گیا ہے، لیکن یہاں پر اچھے کام اور برائیوں کو، اچھائیوں کو اور برائیوں کو گنایا نہیں گیا ہے، بلکہ آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ اپنے زمانے میں آپ غور و تفکر کریں، آپ خود نظر ڈال کر دیکھیں کہ اچھے چیز کیا ہے، برائیاں کیا ہیں، اور اچھے کاموں کو پکڑے اور برائیوں سے روکے۔ آج کے زمانے میں ہم لوگ اگر سوچتے ہیں، بے شک اس زمانے کے تاتریوں اور منگولیوں کے اچھائیوں کے اور برائیوں کے زمانوں میں، وہ زمانے کے اچھائیوں اور برائیوں میں آج کے اچھائیوں اور برائیوں میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے۔ بنیادی باتیں کچھ سیم ہو سکتی ہے، لیکن بہت بڑا ایک فرق آ گیا ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا ہے، ہمیں آج کے ہمارے ماحول پر
نظر ڈالنا ہے اور اس کے مطابق اچھائی کیا ہوتی ہے، اس کے مطابق برائی کیا ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے رکنا چاہیے، یہ ہمیں پہچاننے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے۔ ہم اگر آج کے زمانے پر ایک نظر ڈالیں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں سب سے اچھی چیز جو قائم کرنے والی ہے وہ انسانیت ہے۔ اس کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے لیے جی رہا ہے، ایک خود غرض زندگی جی رہا ہے، صرف اپنے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ انسانیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ انسانیت کو عام کرے، اچھی باتوں کو انسانوں کے لیے عام کرے، اچھائیوں کو اچھے مانے، جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، ایسی ایک بھائی چارگی، ایسی ایک پیار محبت، یہ آج کے زمانے میں ایک بہت بڑی اچھائی ہے۔ اور اس طرح کی اچھائیوں کو پکڑنا آج کے معروفات میں مانا جائے گا، اور اس کو کرنا، اس کے لیے جینا، اس کو پورا کرنا آپ کے لیے بڑا اچھائی کا سبب بنے گا، اور کنتم خیر امت میں آپ بھی داخل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں برابری کا، انصاف کا، تحفظ کا، ان ساری باتوں کا دھجیاں اڑائے جاتے ہیں۔ کوئی نہیں مانتا کہ آل پیپل آر ایکول۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے مائیگرنٹ لیبر کے ساتھ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، جس طریقے سے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر کمیونٹی صرف مسلمان اور غیر مسلم ایسا نہیں ہے، کمیونٹی ایون ایسی بھی ہوتی ہے، غریبوں کی بھی ایک کمیونٹی ہوتی ہے۔ غریبوں کو آپ دھتکار رہے ہیں اور مالداروں کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کے لاک ڈاؤن کا جو طریقہ ہے آج کے گورنمنٹ کا، یہ صرف مالداروں کا اور یہ صرف بڑے لوگوں کا، رسوخ رکھنے والے لوگوں کا، ان کے لیے سہولت بنائی گئی ہے۔ جو غریب، جو مجبور، جو پریشان حال، جو دوسرے شہروں میں جا کر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کی حالت دیکھیے۔ تو اس میں سمجھ میں ہمیں یہ آتا ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے چاہتے ہو، اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہو، اپنے خاندان والوں کے لیے چاہتے ہو، ویسا ہی آپ ہر انسان کے لیے چاہے، ان کی سہولتوں کی فکر کرے، ان کے لیے بھی میسر کرے۔ تو ان باتوں پر آج کے زمانے میں غور کرنا، ان باتوں پر عمل کرنا، ان باتوں کو قائم کرنا، یہ معروفات میں مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آج انصاف کی تو دھجیاں اڑا دی ہے۔ انصاف آج وہ ہے جو ہمیں پسند ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہم چاہتے ہیں۔ ایسا انصاف نہیں ہے۔ انصاف تو وہ ہوتا ہے جو برابری کو قائم کرتا ہے، جو ہر ایک کو اس کی زندگی کا، اس کے حقوق کا، اور اس کے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو عزت دار زندگی، عزت دار پیدائش اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کی قدر کرتا ہے۔ ان چیزوں کو انصاف کہا جاتا ہے، ان چیزوں کو انصاف مانا جاتا ہے۔ اور برائیاں کیا ہوتی ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نفرت بڑی عام ہو رہی ہے، بلکہ نفرت کرنا، نفرت کرانا، نفرت کو پھیلانا، یہ بہت بڑا ایک آج کا زمانے کا ایک عمل بن چکا ہے۔ ہر چیز میں ایک دوسرے سے نفرت پھیلائی جاتی ہے، چاہے اس کے مذہب کو لے کر، چاہے اس کے زندگی کو لے کر، چاہے اس کے ماننے کو، اس کی آئیڈیالوجی کو لے کر، ہر چیز کو لے کر ایک دوسرے کو گرایا جاتا ہے، نفرت پھیلائی جاتی ہے۔ یہ آج کے لیے ایک بہت بڑی منکرات ہے۔ یہ ایسی چیزوں سے ہم لوگوں کو سخت پرہیز کرنا بھی ہے، دوسروں کو روکنا بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھید بھاؤ کرنا، ایک تفرقہ کرنا، آپس میں ڈسکریمنیٹ کرنا، ہر ایک کو ایک انسان نہیں سمجھنا، ہر ایک کو برابر جیسا نہیں سمجھنا، کسی ایک طبقے کو لے کر ان کی سہولت کے لیے فیصلے کرنا، دوسروں کے لیے نہیں کرنا، یہ ایک بہت بڑا آج کے زمانے کا ایک منکرات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ظلم
اور جو لوگوں کی آزادی چھین لی جا رہی ہے. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے انگریزوں کی آزادی کی بات ہے, انگریزوں سے آزادی کی بات ہے. آزادی تو وہ ہے کہ ایک انسان کو وہ آزادی نہ ہو کہ وہ کس طرح جیے, کیا کھائے, کیسا رہے, کس چیز کو مانے, کس چیز کو انکار کرے. ان چیزوں کی جب ان کے پاس آزادی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آدمی غلامی میں ہے. اس کو اس غلامی سے آزادی دلانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اسلام میں یہ ساری باتوں کو بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا گیا ہے کہ کون سی باتیں اچھی ہوتی ہے, کون سی باتیں بری ہوتی ہے. ہمارے زمانے میں ہم لوگ دیکھیں کہ کون سی باتیں اچھی چل رہی ہے, کون سی باتیں بری باتیں عام ہو چکی ہے, کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے, کن چیزوں سے رکنا بھی چاہیے, روکنا بھی چاہیے. وہ چیزوں کو اپنا کر کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور صرف ایک کانسیپٹ سمجھا کر چھوڑنے والی بات نہیں ہے, بلکہ اسلام میں ہم کو اس کا کام کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. بتایا یہ جاتا ہے ایک اور جگہ میں, تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ آپ اچھائی کے کاموں میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, برائی کے کاموں سے آپ پرہیز کریں. تو ایک پریکٹیکل انداز میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ فکر مند ہو کر, جو لوگ دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھ کر, جو لوگ ہر ایک کو برابر اور انصاف کے ساتھ انصاف کی نظر سے دیکھ کر ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پیر مار رہے ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ سہولتیں میسر کر رہے ہیں, ان لوگوں کا ساتھ دینا, ان لوگوں کے ساتھ جڑ جانا, یہ آج کے زمانے کی اچھائی ہے, خیر امت کا ایک حصہ ہے. اور اللہ جو حکم دیا ہے اچھے کام کرنے کا, ان کا ایک حصہ یہ بنتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں جو ہم اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر, انڈیویجول لیول پر یا کلیکٹیو لیول پر, کلیکٹیولی بہت سارے لوگ کچھ اچھے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں, ان کے لیے جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ پہنچا رہے ہیں, ان کے لیے دوائیوں کا انتظام کر رہے ہیں. یہ ساری چیزوں میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے سکتے ہیں, اور پرسنلی بھی ہم اپنے اڑوس پڑوس میں ایک نظر ڈال سکتے ہیں. وہاں کے جو چھوٹے پریشان لوگ ہیں, وہاں پر جو مطلب چھوٹے موٹے کاریگر ہیں, دھوبی ہے, چائے والا ہے, ایسے لوگوں کو ان سے ملیں, ان کو پوچھیں ان کا گزارا کیسا چل رہا ہے, اور اگر ان کے لیے کوئی سہولت پیدا کرنا ہو, اس طریقے سے ہم لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان باتوں کو سمجھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.